اگر تم شکر ادا کرو گے اور زیادہ کرو. کیا مطلب؟ قائم دائم کرو. اور جب تمہارے پروردگار تم کو آگاہ کیا کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب سخت. کیا ہم نے کبھی اس عطا کا، اس دین کا، اس نعمت کا کبھی شکر ادا کیا؟ اس کے باوجود بھی وہ رحمتوں سے نواز رہا ہے. صحت کا شکر ادا کرتے، صحت قائم و دائم رہے. عقل جو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے، عقل، اس کا اگر شکر ادا کرتے عقل محفوظ رہے. کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نوازا. وہ نعمت کیا ہے؟ بیعت. اسی بیعت کی وجہ سے منافق اور ایمان والوں میں فرق آیا. غریب نواز کے خدمت سے ہمارا رشتہ ہو. غوث الثقلین پیران پیر سے ایک اتنی بڑی سرٹیفکیٹ ہے. ایک معمولی سی سرٹیفکیٹ کے لیے کتنے سال گزارتے ہیں آپ. یہ وہ سرٹیفکیٹ ہے جو حضور نے عطا کیا ہے. کسے؟ کہ تو ایمان والا ہے. بیعت کرنے والا، ارادہ کرنے والا جب بیعت کرتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے سرٹیفکیٹ ملتی ہے کہ تو منافق نہیں ہے، تو ایمان والا. ہاں، آپ نے نماز پڑھی، جہنم سے ڈر کر اللہ کے لیے کیا گیا، للہ کیا گیا. اللہ نے یہاں لا کے بٹھایا، جوئے خانے میں بٹھا دیتا، شراب خانے میں بٹھا دیتا، سینما گھر میں بھیج دیتا. یہ بتاؤ ڈاکٹر صاحب، اگر آپ مر گئے، آپ کو مرنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے، نہ جزا ہے، نہ سزا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیا کریں گے؟ اس لیے کرتا ہوں کہ تو عبادت کے لائق ہے. کہ بھائی اگر مر جانے کے بعد مجھے یہ معلوم ہوا کہ جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، اللہ بھی ہے، جزا بھی ہے، سزا بھی ہے، اب تو کیا کرے گا؟ آج میں وہ نہیں ہوں جو تم سے سوال کیا تھا، بلکہ میرا جواب آج یہ ہے کہ میں نمازی بھی ہو گیا. کیا نظر کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے کہ یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہارا. یہ کہا کہ بندے کو سجدہ کرو، بول رہی مولا. انہوں بولے اس بندے کے لیے مجھے معاف کر دو مولا. تجھ سے جو چیز ہے ملی ایسی کہیں ملی. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر تھا. اللہ تعالیٰ کا یہ بھی کرم ہے کہ اس نے ہمیں سلسلہ چشتیہ و قادریہ سے وابستہ فرمایا. بہت بڑا کرم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے نعمتوں سے مالا مال کیا. حق تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرما رہا ہے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ صدق اللہ العلی العظیم وصدق علی رسولہ الکریم۔ حق تعالیٰ فرما رہا ہے اور جب تمہارے پروردگار تم کو آگاہ کیا کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ کیا فرما رہا ہے پروردگار؟ اگر میری نعمتوں کا تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ کیا فرما رہا ہے پروردگار؟ اگر تم شکر کرو گے میں اور دوں گا اور دوں گا اور دوں گا، اگر تم کفران نعمت کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ بات سمجھ؟ رب فرما رہا ہے، پروردگار فرما رہا ہے، اللہ تعالی فرما رہا ہے اپنے کلام میں۔ پھر ایک جگہ بھی فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، اور شکر ادا کرو میری نعمتوں کا، وَلَا تَكْفُرُونَ، میری نعمتوں کا انکار نہ کرو۔ بس کتنی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، کتنی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا، سوچا، جانا؟ نہیں۔ کیسے بندے ہیں؟ سب سے افضل نعمت تو ایمان سے نوازا۔ کیا نوازش ہے پروردگار کی! ایمان سے جو نوازا گیا ہے ہمیں، پوری زندگی اگر قربان کر دیں اس پر تو کچھ بھی نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان ایمان والوں کی نسل میں پیدا فرمایا۔ صحابہ کو کیا عالم تھا؟ صحابہ کا تو یہ عالم تھا کہ جانیں قربان کر کر ایمان کو حاصل کیا۔ ان کی شہادت کے صدقے میں، ان کی قربانیوں کا صدقہ ہمیں ایسا ملا کہ ہم نے کچھ بھی قربانی نہیں دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحم، اس کی رحیمیت ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ بات سمجھ میں؟ ایک نعمت جو عطا کیا ہے وہ نعمت کتنا، اگر ہم اس نعمت کا کفر کریں، اس نعمت کا انکار کریں، اللہ تعالیٰ تو وعدہ کیا ہے سخت عذاب میرا ہے، میں اگر پکڑ کروں عذاب، اگر تم شکر ادا کرو گے اور زیادہ کروں گا۔ کیا مطلب؟ قائم کروں گا، دائم کروں گا۔
बात समझ में, वरना तो खबर नहीं कि कब तुम्हारा ईमान छीने जाएगा। बात समझ में? अल्लाह ताला फरमा रहा है अगर तुम मेरे नेमतों का शुक्र अदा करो मैं उसे कायम कर दूंगा, दायम कर दूंगा और ज्यादा दूंगा और ज्यादा दूंगा। बस क्या हमने ईमान जैसी नियामत का कभी शुक्र किया, कभी गौर किया? फिर अल्लाह ताला ने हमें क्या दिया? अक्ल दी। उस अक्ल की वजह से हमने उसको पहचाना, परवरदिगार को पहचाना, रसूल खुदा को पहचाना, कुरान को पहचाना, अहादीस को पहचाना, अपनी जिंदगी को आसान किया। कितनी बड़ी नियामत है अक्ल। क्या हमने कभी उस अता का, उस देन का, उस नियामत का कभी शुक्र अदा किया? नहीं। सोचा भी नहीं एक लम्हे के लिए, एक लम्हे के लिए सोचा भी नहीं या अल्लाह ये कितनी बड़ी नियामत है, सोचा भी। फिर अल्लाह ने हमें सेहत दी, ये कितनी बड़ी नियामत, कितनी बड़ी नियामत है। उस सेहत की वजह से इबादतें कर रहे हैं। सेहत छीन ली, इबादतें खत्म। इबादतें कर रहे हैं, उस सेहत की वजह से दुनिया के मजे लूट रहे हैं। अगर अल्लाह ताला ने सेहत छीन ली, आप मजे लूट सकते हैं? एक बुखार आ गया, अब तुम्हारे हाथ से कई लज्जतें चली गई। सर का दर्द आ गया, खत्म। बात सुनो, खत्म जिंदगी, परेशान, कोई मजा नहीं। हम मजे तो लूट रहे हैं मगर कभी सेहत जो नियामत मिली है उसके बारे में सोचा और शुक्र अदा किया? अदा किया? इसके बावजूद भी वो रहमतों से नवाज रहा है, मगर हमारा थोड़ी सी तकलीफ आ जाए उल्टी सीधी बातें करने लगे। थोड़ी सी तकलीफ आ जाए उल्टी सीधी बातें करने लगे। कभी उसकी अता, उसकी देन पर हमारी नजर है ही नहीं। है तो अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी बड़ी वबा से गुजारा, कोरोना के नाम से एक बहुत बड़ी बीमारी की वबा जो आई और गई, जिसकी वजह से दुनिया सत्यानाश हो गई और हम बचे हुए हैं। क्या हमने कभी सोचा? हमने बस ये कहते फिर रहे हैं कि वो बीमारी बेकार थी, वो झूठ। बच गए ना, अब सब बोलेंगे। अटैक होके रहता तो उससे पूछो क्या है कोरोना, वो बताएगा। बात समझ, वो बताएगा कि कोरोना क्या है।
اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا نا، اللہ بچا لیا بول کر خیال ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ کبھی فکر کی؟ کبھی شکر ادا کیا؟ نہیں، بلکہ الٹی باتیں چل رہی ہیں. یہ ایک سیاست ہے، یہ وہ ہے، یہ ہے، جو بھی ہے. کتنے مرے؟ کتنے مرے؟ وہ زد میں اگر اللہ ہم کو بھی لاتا، ہم بھی آج انا للہ چلے جاتے. اور کیسی پریشانی. اللہ اکبر. کاندھا دینے کے لیے بھی لوگ نہیں. اپنی زندگی بچوں کے لیے بھی، رشتہ داروں کے لیے تم نے صرف کیا، مگر وہ رشتہ دار قریب بھی نہیں آ رہا ہے. کاندھا دینے کے لیے بھی لوگ نہیں. کیا اب بھی ہم کو عقل نہیں ہے؟ ابھی ہم نہیں سنبھلیں گے تو پھر کب سنبھلیں گے؟ کتنی بڑی پریشانی آئی، گزری، چلے جا رہی ہے، چلے گئی. الحمدللہ اللہ نے ہم کو بچایا ہوا ہے. کبھی شکر کیا؟ بلکہ الٹی باتیں کرتے رہے. کیا کرتے رہے؟ الٹی باتیں کرتے رہے. شکر تو ادا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میری ہر نعمت کا شکر ادا کرو. جب تم شکر ادا کرو گے وہ نعمت تمہارے ساتھ قائم رہے گی. صحت کا شکر ادا کرتے، صحت قائم و دائم رہے گی. عقل جو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے، عقل، اس کا اگر شکر ادا کرتے عقل محفوظ رہے گی. یہ عقل ختم ہو گئی، یہ عقل کم ہو گئی، زندگی مصیبتوں کے سوا کچھ نہیں، پریشانیوں کے سوا کچھ نہیں. بات سمجھ؟ ایمان اگر اللہ تعالیٰ چھین لیا، ختم، کچھ نہیں رہا. ذرا غور کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں. اور پھر ہم کو اللہ تعالیٰ نے اور بڑی نعمتوں سے نوازا، اور بہت بڑی نعمتوں سے نوازا. بات سمجھ میں؟ جو نعمت فرق کرتی ہے، وہ نعمت فرق کرتی ہے، ایمان اور شرک میں فرق کرتی ہے. ایسی نعمت سے ہمیں نوازا، ہمیں کچھ احساس ہی نہیں ہے، کچھ احساس ہی نہیں. کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نوازا ہے. وہ نعمت کیا ہے؟ بیعت. اسی بیعت کی وجہ سے منافق اور ایمان والوں میں فرق آیا. بات سمجھ؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ فرق کر دیں. ملے ہوئے تھے، مسلمانوں کا روپ دھارے ہوئے مشرکین تھے. چاہا کہ فرق کر دیں، بیعت لائی. بیعت ہی فرق کرتا ہے. ایمان والے کو الگ کر دیا اور منافق کو الگ کر دیا. تو ایسی بڑی نعمت سے ہمیں مالا مال فرمایا ہے، ہمیں مالا مال، اور ہمیں اس کے ذریعے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے وابستہ کیا. کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی. کتنے بزرگوں کے ذریعے سے گزر رہا ہے.
کتنے بزرگوں کے رشتے ان کے ختم ہمیں مل گئے. غریب نواز کے قدموں سے ہمارا رشتہ ہو گیا. غوث الثقلین پیران پیر سے ہو گیا. بات سمجھ؟ ہم نے کبھی غور کیا؟ ہم نے کبھی فکر کی؟ ہم نے کبھی غور کیا؟ کچھ معلوم نہیں. ایسا بیٹھے ہم لوگ بیعت کر کے، بلکہ یہ سوچ رہے ہیں مریدین کہ ہم نے جس کے ہاتھ پر بیعت کی اس پر احسان کیا. مریدین کا حال کیا ہے؟ کیا سوچ رہے ہیں مرید؟ مرید یہ سوچ رہا ہے کہ جس کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کی اس پر ہم نے احسان کیا. ووٹ بینک. کیا سوچ رہا ہے مرید؟ ہم نے جس کے ہاتھ پر بیعت کی اس پر ہم نے احسان کیا. ارے بابا کتنی بڑی نعمت سے تمہیں نوازا ہے. ایک کتنی بڑی سرٹیفکیٹ ہے. ایک معمولی سی سرٹیفکیٹ کے لیے کتنے سال گزارتے ہیں آپ؟ کتنے سال گزارتے ہیں؟ ایک گریجویشن کی سرٹیفکیٹ کے لیے اپنی کتنی عمر گزاری آپ نے؟ کتنا پیسہ دیا؟ کتنی پریشانی اٹھائی؟ اور وہ سرٹیفکیٹ نہ یہاں کام آتی وہاں کام آتی، لے کے تو صندوق میں رکھیں گے. در بدر پھر رہے ہیں وہ سرٹیفکیٹ لے کے، کوئی پوچھ کے بھی دیکھتا نہیں ہے. مگر اب بھی اس سرٹیفکیٹ کے لیے زندگیاں وقف کرنے کے لیے تیار ہیں. اپنے بچوں کو وہ سرٹیفکیٹ دلانے کے لیے والدین ستیاناش ہو رہے ہیں. بات سمجھ؟ یہ وہ سرٹیفکیٹ ہے، یہ وہ سرٹیفکیٹ ہے جو حضور نے عطا کیا ہے. کسے؟ کہ تو ایمان والا ہے. یہ رشتہ جڑتا ہے بیعت سے. بیعت کرنے والا، ارادہ کرنے والا جب بیعت کرتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے سرٹیفکیٹ ملتی ہے کہ تو منافق نہیں ہے، تو ایمان والا ہے. کیونکہ منافق بیعت کے لیے آیا ہی نہیں. بات سمجھ میں؟ منافق تو چھپتا رہا. نماز کی دعوت ہو رہی ہے، شامل ہے. کلمہ پڑھا ہوا ہے، نماز کی میں شامل ہے، روزوں میں شامل ہے. بیعت کرنے میں شامل نہیں ہے، بھاگ رہا ہے. بات سمجھ؟ چھپا رہا ہے اپنے آپ کو. آخر تک بیعت نہیں لی. بات سمجھ؟ تو ایسی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے. کیسی نوازش ہے؟ اللہ اسی لیے فرما رہا ہے کہ میاں میری نوازشوں کا شکر ادا کر، میں قائم رکھتا ہوں. اگر تو کفر کرے گا یعنی کفران نعمت کرے گا، میرا عذاب بہت سخت ہے. میرا عذاب بہت سخت ہے. باپ اپنے بیٹے کو دے کر یہی اس کی طرف سے وہ ریٹرن یہ چاہتا ہے کہ بیٹا میرا شکر ادا کرے. ماں کچھ دیتی ہے تو وہ بھی یہ چاہتی ہے
کہ میرا بیٹا میرا شکر ادا کرے. جو بھی بندہ جس کو بھی دیتا ہے اس کا نہیں ہے، پھر بھی جو وسیلہ بن کر دیتا ہے اس کے اعتبار سے وہ کیا چاہتا ہے. مگر یہاں تو اللہ مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی مالک ہی نہیں ہے. میں کون ہوں؟ ملک کا مالک ہوں. ملک بولے تو پورا، کچھ نہیں چھوٹا، ہر ذرہ ذرہ آ گیا، خطرہ خطرہ آ گیا، سب کا میں مالک. پھر کیا فرما رہا ہے؟ توتی الملک من تشاء، میں جسے چاہتا ہوں اسے ملک دیتا ہوں. پھر کیا فرما رہا ہے؟ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، میں جسے چاہتا ہوں چھین لیتا ہوں، ملک چھین لیتا ہوں. ملک چھین لیتا ہوں، واپس لے لیتا ہوں، دیتا ہوں پھر لے لیتا ہوں. تو قائم رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، کیا بتا رہا ہے؟ شکر ادا کر، جو میں تجھ کو دیا ہوں اس میں اور زیادہ کروں گا. اگر تو کفران نعمت کیا، میری نعمت کا کفر کیا، انکار کیا، کیا کروں گا؟ چھین لوں گا، ختم، لے لوں گا واپس. بات سمجھ میں؟ تو ذرا غور کریں، ہمارے ہاتھوں سے نعمت کیوں چھینی جا رہی ہے؟ ہم نے شکر نہیں کیا، ہم شکر نہیں، شاکرین میں نہیں ہیں ہم، لینے والے لیتے ہی خالی. شکر کون نہیں کرتا؟ شکر کون نہیں کرتا؟ بھکاری نہیں کرتا. جو اپنا بزنس بنا لیتا ہے نا، بھیک مانگنا، بھیک مانگنے کو جو بزنس بنا لیتا نا، وہ شکر نہیں ادا کرتا. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچو، سمجھو، جانو، چھینے جائے گا. آج کتنے سال گزرے، آج جو میں مجلس سجی ہوئی ہے، اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے. یہ مجلس کتنے سال گزر گئے، کیوں چھینی گئی ہم سے؟ ناشکرے، ہم نے شکر ادا نہیں کیا، ناشکرے رہے. اب بھی میں کہتا ہوں، سن لو، اگر اب بھی ناشکرے رہو گے جانو کہ نعمت کیا ہے. اللہ نے عقل دی ہے. کیوں دیا ہے عقل؟ تاکہ جو کچھ بھی لیتے ہو اس کو پہچانو، جو کچھ بھی ہاتھ میں آتا ہے اس کو جانو، پہچانو کہ کیا آ رہا ہے، کیا لے رہا ہوں، کیا چیز ہے یہ. اللہ نے بیوقوف نہیں بنایا نا، اللہ نے دیوانہ نہیں بنایا نا، بنایا ہے؟ نہیں بنایا نا. اللہ تو عقل والا بنایا ہے. تو آپ کی عقل کہاں گئی؟ جہاں عقل کو صرف کرنا ہے وہاں نہیں کر رہے ہیں، تو اب عقل والے بنے. بیکار جگہ تو عقل بہت صرف کرتے، جہاں صرف کرنا ہے وہاں تو نہیں کرتے.
کبھی نہیں سوچتے کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی، کیسی نعمتیں عطا فرمائی، اس کا بدل ہے ہی نہیں، کچھ ہے، کچھ ہے، کچھ ایک خطرے کا بدل نہیں ہے، ایک خطرہ، وہ ایک خطرہ ہماری زندگی ہے، وہ ایک خطرہ نہ ملے زندگی ختم ہو جاتی ہے، زندگی چھینی جا رہی ہے، ایک خطرہ، ایک نوالا ہماری زندگی ہے۔ شکر ادا کرو، ہاں ہمیں شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ تیری درگاہ میں لاکھ لاکھ شکر۔ نہیں بابا، شکر کسے کہتے وہ جانو، یہ بھی اللہ تعالیٰ اس پر بھی خوش ہو جاتا ہے، مگر حقیقی شکر کیا ہے؟ کیا ہے شکر حقیقی؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ بابا میں نے تجھ کو جو پیدا کیا، کیوں پیدا کیا؟ میری نعمتوں سے مالا مال کرنا۔ تو تجھے کیا کرنا ہے؟ میرا شکر ادا کرنا ہے۔ کیا؟ لیعبدون، میری عبادت میں لگ جا۔ بات سمجھ میں؟ بہترین عبادت ہے شکر، بہترین عبادت ہے، میرے شکر میں لگ جا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو گرم شکر کرے گا نعمتوں کا، اس نعمت کو قائم کر دوں گا، دائم کر دوں گا اور بڑھاؤں گا۔ تو اگر انکار کرے گا تجھ سے چھین لوں گا۔ تو قابل نہیں ہے نا، تجھ کو دے کے کیا کروں؟ کیا کریں؟ بات سمجھ میں؟ ایک وقت کا واقعہ ہے، سرکار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا 3 لوگوں کے پاس۔ کتنے لوگوں کے پاس؟ 3 لوگوں کے پاس۔ ایک تھا کوڑی کا مرض والا، ایک تھا گنجا، گنجا گانجا مارنے والا نہیں با، گنجا، بالڈ ہیڈ گنجا۔ ایک تھا کون؟ نابینا، اندھا۔ اللہ نے فرشتے کو بھیجا آزمائش کے لیے۔ آیا وہ فرشتہ پہلے کس کے پاس؟ کوڑی کے مریض والے کے پاس آ کے اس سے پوچھا کہ بتا تجھ کو کیا چاہیے؟ وہ کہا کہ مجھے کیا چاہیے، مجھے تو اس مرض کی وجہ سے مجھ سے لوگ نفرت کر رہے ہیں، مجھے تو اچھی گوری چمڑی چاہیے، صحت چاہیے، اس مرض سے دوری چاہیے تاکہ لوگ میرے قریب آئیں، اس سے زیادہ مجھے کیا چاہیے؟ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، بدل گیا، خوبصورتی آ گئی، چمڑی بدل گئی، بیماری دفع ہو گئی۔ پھر اس فرشتے نے اس سے پوچھا کہ اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ بس مجھے ایک اونٹ دے دو۔ تو فرشتے نے 9 ماہ حاملہ اونٹ کو عطا کی، عطا کر کے اونٹنی کو دعا کی کہ اللہ برکت عطا۔ پھر وہ فرشتہ کہاں گیا؟ گنجے کے پاس گیا، جا کے اس سے پوچھا، ایسا ہی سوال کیا، تجھ کو کیا چاہیے بتا؟ وہ بولا مجھے کیا چاہیے؟ مجھے بال چاہیے۔ کیا چاہیے؟ بال چاہیے۔ لوگ بال کی وجہ سے لوگ مجھے عجیب انداز سے دیکھتے ہیں، مجھے بال چاہیے۔ تیرا بالا ہے۔
پھر پوچھا کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ مجھے گائے چاہیے. تو اس نے ایک حمل والی گائے عطا کی اور پھر اسے بھی اس کے لیے بھی دعا کیا کہ اللہ برکت سے. پھر گیا نابینا کے پاس، اس سے جا کے پوچھا مجھے کیا چاہیے؟ وہ کہا مجھے کیا چاہیے، اللہ تعالیٰ اگر میرے بینائی کو لوٹا دے کافی ہے، میں جس کی وجہ سے میں اللہ کے مخلوق کو دیکھوں. ہاتھ رکھا، بینائی آ گئی. پھر پوچھا کیا چاہیے؟ بولا کہ بکری چاہیے. تو اسے بکری عطا کی اور دعا فرمائی. کچھ ہی دنوں گزرے، اونٹ جس کو عطا کیا وہ اونٹنیوں کی وادی بن گئی، مالدار ہو گیا، رئیسوں میں شامل ہو گیا. گائے لینے والے کے گائے کی وادی بن گئی، وہ بھی مالدار ہو گیا. بکرے والے وہ بھی مالدار ہو گیا. پھر آیا وہ فرشتہ، کس صورت میں آیا؟ ایک سائل کی صورت میں آ کے پہلے وہاں گیا، کوڑی والے کے پاس گیا، جا کے بولا کہ بھائی دیکھو میں غریب ہوں اور میں ایک مسافر ہوں، میری زیادہ راہ پوری کہیں غائب ہو گئی، چلے گئی ہے، میری مدد کرو. کہ تم جب کوڑی تھے اس کے بعد اللہ نے تمہیں جو نوازشیں کی اس وسیلے سے میری مدد کرو، مجھے ایک اونٹنی دو تاکہ میرا سفر آسان ہو جائے. اس نے کہا کہ مجھے بہت ذمہ داریاں ہیں، میں نہیں دے سکتا. اب اس نے کیا کیا؟ اللہ تجھے پہلے جیسا بنا دے. پھر اب آیا کہاں؟ گنجے کے پاس آیا، آ کے وہاں ایسے ہی کہا اور اس کو بھی یاد دلایا کہ تو یہ تھا، اللہ نے تجھے نوازشیں کی، بس مجھے اس وسیلے سے مجھے ایک گائے دے دے تاکہ میرا سفر صحیح ہو جائے. تو اس نے بھی کہا، کیا کہا؟ مجھے بہت ذمہ داریاں ہیں، میں نہیں دے سکتا. اس کو بھی دے دیا بد دعا. پھر وہاں سے نکلا، نابینا کے پاس آیا، آ کے بولا کہ میں غریب آدمی ہوں، میری حالت بہت ہے، تم ایک بکریت دے دو، ایک بکری، تاکہ میں اپنا سفر اس سے طے کر لوں. اور جب تم نابینا تھے اللہ نے تمہیں بینائی عطا فرمائی. وہ کہا کہ ایک نہیں کتنے ہونا لے کے چل جا، کیونکہ اس کا بدلہ میں دے ہی نہیں سکتا. اللہ کے لیے مانگ رہا ہے تو لے جاؤ. اس نے کہا کچھ نہیں چاہیے مجھے، تم ہی رکھ لو، بس اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمائش کے لیے بھیجا ہے. اور تمہارے جو دو دوست تھے وہ کوڑی اور گنی، وہ تو ہار گئے، تم جیت گئے، تم کو اللہ اور زیادہ سے زیادہ مال عطا فرمائے. یہ ہے شکر، یہ ہے نعمت کا شکر. شکر کیا ہے؟ یہ ہے تم کو جو اللہ نے عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کے لیے خرچ کیا کرو، اللہ کے لیے دو. بات سمجھ میں؟ وقت دیا ہے اللہ نے تمہیں، اللہ کے لیے کتنا وقت نکالیا؟ ارے بھائی خرچ تو یہ بھی خرچ ہے نا. اللہ نے تمہیں کیا دیا؟ اوقات سے نوازانا، حیات دی نا. تم نے اللہ کے لیے کیا نکالا؟ بتائیے. شکر ادا کر رہے ہیں، کرنے والے آپ اور ہم. تم کو اللہ نے آنکھ دی نا، اللہ کے لیے اس آنکھ سے کیا
کیا کبھی اللہ والے کو دیکھنا چاہا؟ خالی دنیا 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 دنیا، مٹی پھکو. جو بھی اللہ نے نعمت دی اس سے دنیا ہی کی طرف صرف کرنے کے لیے تیار. اپنے خواہشات کو ختم، اسی میں لگے. اللہ کے لیے اس میں سے جو حصہ ہے دیے تو شکر ادا ہوگی. اللہ نے تمہیں جسم سے نوازا، کیا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کام کیا اس جسم سے؟ نوازا؟ آپ نے کچھ کیا؟ نہیں. جو بھی کیا اپنے نفس کے لیے کیا. جو بھی کیا اپنے نفس کے لیے کیا. ہاتھ سے کیا، کائی کو کیا؟ اپنے نفس کے لیے کیا. جو بھی اللہ کے عزت. ہاں ہم نے نماز پڑھی، کائی کو پڑھی؟ جنت کے واسطے. جہنم سے ڈر کو. اللہ کے لیے کیا کیا؟ للہ کیا کیا؟ میں نماز چھوٹ گئی تو کہاں بے پار نہیں ہوں گا کہ ایکسیڈنٹ ہوگا تو جاتے جاتے صبح کی اٹھ نماز فجر پڑھے تو رزق ملے گا بولے، نہیں کو تو ہو نہیں ملے گا. بھوکے مرنے سے بہتر ایک 2 رکعت پڑھ لو. ویسا بھی نہیں بولے تو جنت ملیں گی، نہیں کہ تو وہاں جا کو کون پریشانی اٹھائیں گے. روزہ رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ کیوں رکھتے ہیں؟ اپنے ہی نفس کے لیے. ہاں جنت ملے گی. زکات دیتے ہیں، بڑے زکات دے رہے ہیں، کیا کھائی کو نہیں دیے تو حفاظت نہیں بول کو اعلان کر کو ہی نا ایسو کھین دلیں گے بول کو. اللہ کے لیے دی. سوچو، غور کرو. ایسی زندگی گزارنے سے کوئی فائدہ نہیں. آئے مزے لوٹے، لطف اٹھائے، چلے گئے. یہاں بھی آتے ہیں تو ہمارا نفس ہوتا ہے. کچھ دیر جا کے بیٹھ جائیں گے، حضرت کی صحبت میں ہو جائیں گے، اس کے بعد نکل کے بھول گئے پورا. اس کے بعد چلے بھول گئے، کیا بولے تو معلوم نہیں. کب تک بابا؟ موت تو آنی ہے، پہنچنی ہے، سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے. جاتے وقت میں کیا لے جاؤں گے؟ پریشانیاں بھگت رہے ہیں، عقل نہیں آتی ہے. عقل نہیں آتی. سوچا نہیں سوچا، وہ ایسا ہو گیا، وہ ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، وہ ایسا ہو گیا. اچھے ارے میں نے اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کیا، اسی لیے تو چھینے جا رہی ہے نا. شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے معلوم ہی نہیں. دیکھ، شکر ادا کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. سائل آ رہا ہے آپ کے پاس، آپ جانتے ہیں کہ اس کو یہ پریشانی ہے، اس کو یہ پریشانی ہے، اس کو یہ پریشانی ہے. تو آپ کے پاس ہے سو اس میں سے کچھ اگر دے دیں، خوش ہو جائے گا. بندہ خوش ہوتا ہے تو مولا خوش ہوتا ہے. یہ ہے شکر. دینے کے لیے تیار.
اس کی امداد مدد کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ نے جسم دیا، اس جسم سے کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ نے وقت دیا، اس وقت کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، شکر ادا کرنے کے لیے تیار نہیں. ہے نہیں، مذاق کو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بیٹھ کو آنے سے بہتر ہمیں دوسرا کام کر کو جا. اب کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو بیٹھے تو مجمع دکھا تو لوگ حضرت خوش پھر مجمع والے ہو گئے نا. احسان کرنے اب سب جتنے بھی آپ بیٹھے نا یہ لوگ آپ میں کیا سمجھ کے بیٹھے ہیں؟ میں مجھ پہ ہے احسان کر رہے ہیں. احسان میاں شکر ادا کرو. اللہ نے یہاں لا کے بٹھایا، جوئے خانے میں بٹھا دیتا، شراب خانے میں بٹھا دیتا، سنیما گھر میں بھیج دیتا. بولو کہاں ہوتا حال؟ بات سمجھ میں ختم ہو جاتا کہ تم نے شکر ادا کر کسی نعمت کی شکر ادا کیا نہیں. شکر ادا کرو بابا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم. کئی کو قبول ہوتا ہو؟ اہدنا الصراط تو دے دیا ہے، ابھی مستقیم کہاں سے ہوتا؟ نہیں ہوگا. کی نہیں ہو رہا؟ اہدنا الصراط کا شکر ادا کیا کیا تم نے؟ ادا کیا تو مستقیم استقامت ملے گا، نہیں تو نہیں. کچھ لوگ ملے دوست احباب لندن کے عربی ریسٹورنٹ میں جمع ہو گئے. دوست احباب ہوتے نا کچھ کھانے پینے کے لیے، فرینڈس گروپ جمع ہو گئے. اور ویٹر آیا، اس کو آرڈر دینے لگے. اس بیچ میں ایک ڈاکٹر صاحب نے اجازت طلب کی دوستوں میں، بھائی تھوڑی دیر میں آ جاتا ہوں. گئے اور تھوڑی دیر کے بعد آ کر پہنچے. تو اس میں سے ایک آدمی نے کہا، ان کے دوستوں میں سے ایک دوست کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کہاں چلے گئے؟ اتنی دیر کر دی آپ نے. بہت دیر سے ہم انتظار کر رہے ہیں اور کھانا بھی آ گیا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا، نماز ادا کر کے آیا. وہ ہنستا ہے، اب بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیا پوچھ رہا ہے ڈاکٹر صاحب کو؟ کیا پوچھ رہا ہے؟ اب بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں بھائی کیا ہے کہ عرب میں فقط نماز پڑھنا کیا لندن میں نہیں پڑھنا کیا؟ لندن میں اللہ خدا نہیں ہے کیا؟ یہ کیا عجیب بات کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ بہت فراخ دل آدمی ہیں اور برداشت کرنے والے ہیں. میری بھی کچھ سوالوں کو برداشت کر لیجیے. میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے، مجھے میرے کچھ سوالوں کا کو برداشت کر لیجیے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بے شک برداشت کر لوں گا، اور انشاءاللہ آپ نے جس طرح کہا کہ آپ فراخ دلی ہیں، فراخ روح والے ہیں، برداشت کرنے والے ہیں، بے شک تمہاری ہر سوال کا جواب دوں گا، مگر ایک شرط ہے. اس نے کہا کیا شرط ہے؟ جیت اور ہار کو ماننا پڑے گا. ہار گیا ہوں، ہارنے کو ماننا پڑے گا. جیت گئے ہیں تو جیت کو ماننا پڑے گا. اس نے کہا کہ ہاں بے شک مان لیتا. اب اس نے سوال کیا ڈاکٹر صاحب
कब से नमाज पढ़ रहे हैं? क्या पूछा? कब से नमाज पढ़ रहे हैं? डॉक्टर साहब ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल की उम्र से नमाज सीखा, 9 साल अच्छे तरीके से नमाज सीख लिया और जब से आज तक नमाज पढ़ रहा हूँ और इंशाअल्लाह आइंदा भी पढ़ता रहूँगा। मुस्कुराया, मुस्कुरा के पूछा कि डॉक्टर साहब, ये बताओ डॉक्टर साहब, अगर आप मर गए, आपको मरने के बाद ये मालूम हुआ कि ना जन्नत है, ना दोज़ख है, ना जज़ा है, ना सज़ा है, कुछ भी नहीं है, क्या करेंगे आप? डॉक्टर साहब ने फरमाया, मैं कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने फरमाया, क्या है अल्लाह, ना मैं तेरे जहन्नम के खौफ से, ना मैं तेरे जन्नत की ख्वाहिश से तेरी इबादत करता हूँ, बल्कि मैं तेरी इबादत इसलिए करता हूँ कि तू इबादत के लायक है। तो मैं भी इबादत के लायक है, वो उसके लिए इबादत कर रहा हूँ। फिर कहा डॉक्टर साहब ने, भी ना भी रहे, मैं नमाज के चंद मिनट ही तो गए, हाँ? वो चंद मिनट, मेडिकल क्या कहती है? एक्सरसाइज करने से फायदा है। मैं यही समझ जाऊंगा कि अगर जाने के बाद मालूम हुआ न जानना मैं बेनमाजी और नमाजी दोनों एक सा ही, तो मैं यही सोचूंगा कि मैंने अपने सेहत के लिए एक्सरसाइज की। तो उसने पूछा कि रोजे के बारे में क्या फरमाते हैं आप? बोला कि रोजा का भी ऐसा ही है, कहीं मेडिकल जाकर पढ़ो, कहते हैं कि कुछ देर ना खा के रहना सेहत है। मैं समझ जाऊंगा कि सेहत है। फिर उसने कहा कि हज के बारे में क्या कहते हैं? अरे भाई, तुमने तफरी के लिए लंदन पहुंचे ही ना, सुकून रूह को सुकून मिलने के लिए, अपने कामों को छोड़ कर आने के लिए, आने की वजह से जो चेंज की वजह से जो आराम मिल रहा है, वो आराम के लिए आए ना टूर। अभी मैं बोलूँगा बहुत अच्छा टूर था वो, बहुत मैं तो बहुत फरहत पाया और पाया। अभी लाजवाब हो गया, लाजवाब बोला कि हाँ डॉक्टर साहब आप बहुत अक्लमंद हैं, मैं हार गया। बोले डॉक्टर साहब इतना बोल देने से काफ़ी नहीं, मैं भी तुझसे कुछ सवाल करूँगा, उसका जवाब दे, आराम से दे। तो उसने पूछा कि अच्छा डॉक्टर साहब सवाल करो। डॉक्टर साहब बोले कि भाई अगर मर जाने के बाद तुझे ये मालूम हुआ कि जन्नत भी है, दोज़ख भी है, अल्लाह भी है, जज़ा भी है, सज़ा भी है, अब तू क्या करेगा? खामोश। बोले परेशान मत हो, आराम से, जब तुझे जवाब समझ में आएगा तब ही दे। अब खाना खा ले, खाना खिलाए। अब ये खाना खा के दबा के भाग गया मुंह बंद करके। कुछ महीने गुजरे, फोन किया डॉक्टर साहब, फोन करके बोला डॉक्टर साहब हम उसी जगह मिलेंगे जहां मिले थे। और सब बोले क्या है? मुझे जवाब देना है आप। डॉक्टर साहब बोले हाँ मिलेंगे। आ गए डॉक्टर साहब, फिर वहां आपको देखा, लपट लिया। बोला कि मैं कुछ था, तुमने कुछ कर दिया। समझ में? आज मैं वो नहीं हूँ जो तुमसे सवाल किया था, बल्कि मेरा जवाब आज ये है
کہ میں نمازی بھی ہو گیا, میں روزہ دار بھی ہو گیا. شیطان 1000 پریشانیاں ڈالتا ہے. یہ اسلام ایسی چیز ہے, اللہ کی اتنی بڑی دین ہے, ہر قسم کا جواب ہے اس میں, ہر قسم کا جواب ہے. بات سمجھ میں, ہر قسم کا جواب ہے. یہ ایسا پاک مذہب ہے, یہ ایسا حق والا مذہب ہے, ہر قسم کا جواب ہے. بات سمجھ میں. تو عبادت کرو تو کس کے لیے کرو بابا؟ اسی کا نام شکر ہے. شکر اسی کو کہتے ہیں کہ للہیت ہونی چاہیے. نماز پڑھتے ہیں للہیت, کچھ بھی دوسرا رہنا ہی نہیں, رہنا ہی نہیں, للہ. روزہ رکھتے ہو للہ, یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا, نہیں, کچھ بھی نہیں, للہیت ہونا چاہیے. بات سمجھ میں, ورنہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا, کفران نعمت نہ کرو, اللہ کی نعمتوں کا انکار نہ کرو, بلکہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو. یعنی عبادت کر کے, عبادت کے ذریعے سے ہی حقیقت میں شکر ادا ہوتا ہے. بات سمجھ میں, ورنہ تو شکر ادا کر ہی نہیں سکتے. کیا چیز ہماری ہے, کیا نظر کروں آقا, کیا چیز ہماری ہے کہ یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہاری ہے, سب تمہارا ہے. میں نظر کروں تو کیا کروں, کچھ نہیں کر سکتا. کیا کر سکتا؟ عبدیت کو ظاہر کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں. ذلت, جو عبدیت کی ذلت ہے نا, اسے ظاہر کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں. اس کو ظاہر کرنا, اس کا نام ہی عبادت. بات سمجھ, اس کا نام ہے. تو ہر چیز کا شکر ہے, اس کے طریقے سے ادا کرو. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت دی ہے بیعت کی, اس بیعت کے کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ صحبت یار. جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے بیعت کی کرایا ہے, اس کی صحبت اور اس کا ادب, یہی ہے اس کا شکر. بھی نہیں ہے, اپنے آپ میں مست ہیں آپ, کیا سوچ کے آ رہے ہیں, پھر سب کے پاس آتے ہیں. چلو کیا دو تو احسان کرے دادیں سے, پھر سب کے اوپر, پھر سب کو گالیاں ملتے تمہارے وجہ سے. میں بیٹھ کر لگو ہاتھ دیکھو چلے جاگو, بعد میں کتنے سال مرید ہوں بول کو بولالتے میں فلاں کے ہم مرید ہیں. سوال کرے تو کچھ بھی نہیں, آپ انہیں دیتا ہے ایک, یا صحبت پائے ہی نہیں, آپ رہے ہی نہیں, آئے ہی نہیں, آئے تو بھی پورے غروری سے, تکبر سے, کچھ بھی ہونے والا نہیں. یاد رکھو, کچھ بھی مل رہا. سمجھ میں, یہ نفس جو ہے نا, اس نفس کو اپنے قابو میں رکھو, یہ بہت خطرناک ہے. اسے چھوڑ دیں گے تمہیں مارے جائیں گے. بات سمجھ بھائی, غلطیاں ہم کر کے نام کس کا ڈالتے ہیں, مل گیا نا ایک جنا, ہم نام اللہ کی مخلوق میں سے یہ ڈالتے آرام سے, پاک بیچارے کا نام ڈالتے نہیں.
اسے پوچھو اے عزازیل تو کیوں شیطان بنا, تجھے کس نے شیطان کیا؟ تمہیں تو دب بولتے شیطان چڑکو تھا بھائی, نماز کا وقت تھا, شیطان تے کی چڑکو بہت خراب کر دلیا, تو بولتے نا گالیاں دے ڈالتے. کیا بھائی ایسا گالیاں دے دینا کیا ہے؟ اللہ تعالی اللہ عذاب میں مبتلا, کیا معلوم نہیں ویسا غصہ اس میں شیطان چڑھا تھا میرے دماغ میں, چڑھا تھا یہ چڑھا تھا شیطان. شیطان کو پوچھو تو تیرے اوپر کیا بات چڑھا تھا؟ انہیں بولے گا نفس. یاد رکھو نفسی تمہارے, تم کو بھی خطرناک, تمہارا بھی یہ نفس امارہ برباد کر رہا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ نفس امارہ, یہ نفس امارہ کیا دے رہا ہے؟ تکبر. ایک تھا جن, ایک تھے آدم, ایک تھا عزازیل. اب آزمائش ہے, یہ عبدیت کا ظہور ہے, آزمائش اب ہے. اب اسے پوچھا گیا کہ تجھے کس نے روکا میرے حکم پر عمل کرنے کے لیے؟ تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ مٹی کا بنا ہوا, میں آگ کا, میں اس سے بہتر ہوں. بولے چلے جا باہر. یہاں سوال ہی نہیں ہوا, جو ہی لغزش ہوئی نادم ہو گئے, پچھتانے لگے, سینہ کوبی کرنے لگے, ہائے ہائے کہنے لگے کہ کیا ہوا میرے ہاتھ سے, اپنی ذلت کا اظہار کرنے لگے, عاجزی کو پیش کرنے لگے. وسیلہ لائے, ہائے ہائے اس کا وسیلہ لائے. یہ کہا کہ بندے کو سجدہ کرو, بول رہی مولا. انہوں بولے اس بندے کے لیے مجھے معاف کر دو مولا. بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہے نبوت, یہ ہے شیطانیت. اب کیا ہونا لے لو. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.